الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. چند دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز رحمتوں سے بھرپور اور مغفرتوں سے معمور مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ استدعا ہے کہ اللہ رب العزت خیر اور سلامتی کے ساتھ وہ گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائے. امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن قبل صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز وہی خطبہ من عنوان آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. آپ نے اس خطبے کو انتہائی
توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ خطبہ بہت عظیم ہے اور خطبہ ارشاد فرمانے والے تو بہرحال سب سے اعلیٰ ہے۔ خطبہ عظیم ہے اور خطبہ ارشاد فرمانے والے کتنے اعلیٰ ہیں۔ بولتے ہیں تو قرآن پھولوں کی طرح نکلتا ہے، آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھائیں تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، ہاتھ انگلی کا اشارہ کریں تو اللہ چاند کے 2 ٹکڑے بنا کے رکھ دیتا ہے، اور جس مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ مسجد کتنی اعلیٰ ہے، مسجد نبوی، اور سامعین کتنے اعلیٰ ہیں۔ وضو کرتے ہیں تو فرشتے اس پانی کو اٹھا لیتے ہیں، سامعین اتنے اعلیٰ ہیں کہ اللہ کی رضا انہیں ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور سامعین اتنے اعلیٰ ہیں انہیں جنت کی اتنی طلب نہیں ہے جتنی کہ جنت کو ان کی طلب ہے۔ سامعین اتنے اعلیٰ ہیں کہ جنت کی حوریں اپنی پلکیں ان کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ ملنا سعادت سمجھتی ہیں۔ سامعین اتنے اعلیٰ ہیں۔ امام الانبیاء نے ان سامعین کی موجودگی میں رمضان المبارک کے فضائل، برکات، رمضان المبارک کا مقام، اور اس خطبے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے رمضان المبارک گزارنا کیسے ہے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ آپ نے کیسے گزارنا ہے۔ آپ نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اللہ رب العزت تم پر ایک مہینہ بھیجنے والے ہیں، یا تم پر ایک مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے جو بہت مبارک مہینہ ہے۔ مبارک کس اعتبار سے ہے؟ مبارک اس اعتبار سے ہے کہ وہ مہینہ پورے سال کا دل ہے، اس اعتبار سے وہ مبارک ہے کہ وہ مہینہ پورے سال کا دل ہے، اور یہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ دل کی جسم میں کیا حیثیت ہے۔ زبان کٹ جائے بندہ مرتا نہیں ہے، کان کٹ جائے بندہ مرتا نہیں ہے، آنکھ ضائع ہو جائے بندہ مرتا نہیں ہے، پاؤں کٹ جائے بندہ مرتا نہیں ہے، یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو پھر بندہ بچتا نہیں ہے، یہ دھڑکنا بند ہو جائے نا، سارے عضو تندرست ہوں انسان کے، یہ دھڑکنا بند کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہارٹ فیل ہو گیا، بندہ چلا گیا۔ تو رمضان المبارک کو جو امام الانبیاء نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، وہ اس اعتبار سے مبارک ہے کہ پورے سال کا دل ہے، دل۔ آپ نے فرمایا کہ جو حیثیت
انسان کے وجود میں دل کی ہوتی ہے نا، دل کی، وہی حیثیت پورے سال کے مہینوں میں رمضان المبارک کو حاصل ہے، رمضان المبارک کو۔ اور بڑی عجیب بات ہے، انسان کا ہاتھ کوئی عمل کرے، انسان کی زبان کوئی عمل کرے، انسان کے کان کوئی عمل کرے، پاؤں کوئی عمل کرے، لیکن یہ نیت نہ کرے، یہ نیت نہ کرے کسی عمل کا کوئی اعتبار ہے، کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، زبان عمل نہ کرے، آنکھ عمل نہ کرے، کان عمل نہ کرے، جسم کا کوئی عضو عمل نہ کرے، یہ نیت کر لے، صرف نیت کر لے۔ اللہ کہتے ہیں یہ نیت کر جائے نا تو ہم عمل کرنے کا ثواب ہی لکھ دیتے ہیں اس کے نام اعمال۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میزان لگے گا، ایک بندہ ہوگا، اس کے عملوں کو جب تولا جائے گا اسے بالکل نظر آ جائے گا کہ عمل سستے پڑ گئے ہیں، گھبراہٹ شروع ہو جائے گی اسے کہ بس میں گیا، عمل اتنے وزنی نہیں ہے، سامنے نظر آ رہا ہوگا، ہر بندہ جان جائے گا، جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا تو خود ہی جان جائے گا کہ عملوں کا وزن کتنا ہے۔ وہ گھبرائے گا نا تو اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائیں گے کہ گھبراؤ نہ، گھبراؤ نہ، کچھ عمل فرشتے لے کر آئیں گے، اللہ کی طرف سے ڈال دیے جائیں گے، وہ وزنی ہوں گے، پڑھنا جھک جائے گا، تو وہ بندہ بڑا حیران رہے گا، وہ کہے گا اللہ یہ کہیں بھولے سے تو نہیں آ گئے ہیں؟ اللہ کہیں گے میری ذات بھولنے سے پاک ہے، میری ذات بھولنے سے۔ وہ عمل کیا ہوں گے کہ اس میں اللہ کہیں گے اچھا اس کے حج والا عمل بھی ڈال دو، اس کا مسجد بنانے والا عمل بھی ڈال دو، اس کی قربانی والا عمل بھی ڈال دو، اس کی زکوٰۃ والا عمل بھی ڈال دو، اس کی صدقات و خیرات والا عمل بھی ڈال دو۔ وہ حیران رہ جائے گا، وہ کہے گا مولا میرے پاس تو اتنے پیسے بھی دنیا میں نہیں تھے کہ میں اپنا گھر بنا لیتا، میں نے کہاں مسجد بنائی ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کرتا، میں نے کہاں حج کیا ہے، میں تو خود زکوٰۃ لینے والا تھا، صدقات و خیرات لینے والا تھا۔ اللہ پھر اسے کہیں گے بتا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچا کرتا تھا نا تیرا دل، کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں گھر بناتا اللہ کا، میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بیت اللہ کا حج کرتا، میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں جانوروں کی قربانی کرتا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے یہ عملی اعتبار سے یہ کام کیے تو نہیں ہیں، پر تیرے دل نے جب نیت کی ہے نا تو ہم نے اسی وقت اس کا اجر لکھ دیا تھا، ہم نے اسی وقت اس کا کیا کر دیا تھا، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ حالانکہ پورے سال میں اللہ کی رحمتیں کم اترتی ہیں، پورے سال میں اندازہ لگائیں، یہ جو ہمارا کھانا ہضم ہو جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ جو سانس آتا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ ذرا پوچھیں ان لوگوں سے کہ جن کے سانس میں اللہ نے رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ یہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہضم ہوتا ہے، کھانا آسانی سے باہر نکل جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں؟ پورے سال اللہ کی رحمتیں کم ہوتی ہیں، لیکن امام الانبیاء نے کیا فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے
کہ اللہ کی رحمت گناہگار بندوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنے لگ جاتی ہے. بس اتنا فرق ہے کہ اللہ کی رحمت گناہگار بندے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنے لگ جاتی ہے کہ بس کر اب بس کر دے، اب آ جا. یہ ایسا مہینہ ہے کہ آنا تیرا کام ہے، رحمت کی چادر میں لپیٹنا اس اللہ کا کام ہے. اب آ جا. نافرمانی کر 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 کے اللہ اکبر پورا سال اللہ اعلان نہیں کرتے، رات کو ہر رات میں اعلان ہوتا ہے. یہ رحمتیں کب ہوتی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا مطالبہ کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا کہ میں اس کی بیماریوں کو دور کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رہائیاں مانگنے والا کہ میں قید کے پھاٹک کو توڑ کے رکھ دوں. ہر رات اللہ اعلان کرتے ہیں، صرف رمضان نہیں، ہر رات اللہ اعلان کرتے ہیں. تو پھر آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید، اللہ اکبر، اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو خطاب کیسے فرما رہے ہیں. آپ سب اولاد والے ہوں گے، دیکھیں جب ایک بیٹا ایک والد کی نافرمانی کرتا ہے نا، والد کے دل میں بیٹے کے متعلق، اولاد کے متعلق کتنی شفقت ہوتی ہے. اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں، کتنی شفقت ہوتی ہے. جی پھر بیٹا نافرمانی کرتا ہے اور بہت بڑی نافرمانی کر دیتا ہے، والد ایک دفعہ معاف کرتا ہے، دوسری دفعہ معاف کرتا ہے، تیسری دفعہ معاف کر دیتا ہے، چوتھی دفعہ والد جب معاف کرتا ہے نا تو اسے گالی ضرور دیتا ہے اور تانا اسے ضرور دیتا ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، میرے پیغمبر آپ ان میرے بندوں میں اعلان کیجئے، یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. موت سے پہلے جو تمہیں میں نے وقت دیا ہے نا، میری طرف سے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. جتنے گناہ بھی ہیں، جیسے گناہ بھی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر مجھ سے معافی کا مطالبہ کریں. اللہ فرماتے ہیں میں معاف ضرور کر دوں گا. اور اللہ فرماتے ہیں بس میری شفقت اور والد کی شفقت میں یہی فرق ہے کہ والد تو معاف کرے گا گالی دے کر، تانا ضرور دے گا. اللہ کہتے ہیں میں کبھی تیرے گناہوں کا تانا بھی نہیں دوں گا، تانا بھی نہیں دوں گا تیرے گناہوں کا. آ جا. اور دیکھیں یہ دستور دنیا ہے. عدالتوں سے اللہ بچائے ہم سب کو، جی ان کے چکروں سے اللہ ہمیں بچائے، عدالت کے چکروں سے. یہ جو مروجہ عدالتیں ہیں نا، یہاں جب کیس چلے جاتے ہیں پھر نسلوں کی نسلیں کھپ جاتی ہیں، کیس ادھر ہی رہتا ہے. اور اگر عدالت کسی مجرم کو بری بھی کرتی ہے نا، یہ اس عدالت کا اصول ہے کہ مثل اپنے پاس رکھتی ہے، کیس کی مثل عدالت رکھتی ہے. اللہ کہتے ہیں آ جا، جتنا بڑا جرم بھی کر جائے گا نا، میں مثل بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا. میں فرشتوں کے دماغوں سے اور تیرے نامہ اعمال سے بالکل ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دوں گا. بس تو آ جا میرے پاس. بس یہی فرق ہوتا ہے کہ پورے سال میں جو اللہ کی رحمت برستی ہے اور رمضان المبارک میں جو اللہ کی رحمت برستی ہے، میں نے آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیا. فرق یہی ہے کہ رمضان میں رحمت بندے ہر ایک کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے دوڑتی ہے کہ بس کر جا، اب آ جا، اب آ جا، اب آ جا. یعنی اخیر کر کے اللہ رب العزت کی رحمت چھوڑ دیتی ہے تاکہ کل قیامت والے دن میدان محشر میں بندہ کوئی اللہ کے سامنے عذر پیش نہ کر سکے، اور کر بھی کوئی نہیں سکے گا. جتنے انعامات اللہ نے بندوں کو عطا کر دیے نا، عذر بھی نہیں پیش کر سکے گا اللہ کے سامنے. اللہ جو عذر پیش کرے گا اللہ اسے سامنے لے کے آ جائے گا. اس لیے قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک. امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ اللہ لے کر آئے ہیں جو بہت مبارک ہے اور بہت
عظیم ہے۔ اور پھر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اس حدیث کے اندر امام الانبیاء نے بہت چیزیں ذکر کی۔ فرمایا کیسا مہینہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے اس کے اندر ایک رات ہے اللہ کی طرف سے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ کتنی بہتر ہے؟ 2000 سال، 2 کروڑ سال، 2 ارب سال۔ اللہ نے اس لفظ کو مبہم رکھا، بس یہ کہا آج تک کسی مفسر نے یہ نہیں کہ کوئی تعین کر دیا کہ یہ اتنا، اللہ نے کیسا جملہ استعمال کیا؟ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر، اس مہینے میں ایک لیلۃ القدر ہے، ایک رات ہے، خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کتنی بہتر ہے؟ وہ عرش والا ہی جانتا ہے وہ کتنی بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے اندر بھی 83 سال ہوتے ہیں، 83 سال ہوتے ہیں 1000 مہینے کے اندر۔ آپ حساب لگا لیں، کچھ اوپر نیچے دن ہوں گے، تو اگر کسی ایک بندے کو اس رات کی برکات مل جاتی ہیں، یعنی اسے وہ رات نصیب ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت دنیا میں اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور جسے اللہ ایک دفعہ معاف کر دیتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ معافی کے بعد پھر ہم اسے سزا دیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ پھر اللہ اس بندے سے کام ہی ایسے کرواتے ہیں کہ جو اس کی شان کے خلاف نہیں ہوتے ہیں، پھر اللہ ایسے کام کراتا ہے۔ تو امام الانبیاء نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے جو حدیث بیان کی صحابہ کرام کے سامنے، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اس میں آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اللہ اکبر، جس میں اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندے کی کوشش ہونی چاہیے، جو اللہ والے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ جب رمضان المبارک کا چاند آتا تھا نا، نظر آتا، پھر ان کا ڈیرا اور بسیرا خانقاہوں میں ہوتا تھا، مساجد میں ہوتا تھا۔ پھر وہ عید کا چاند جب نظر نہیں آ جاتا تھا، اس سے پہلے اپنے سارے کاموں سے بالکل فراغت حاصل کر کے وہ ساری رات اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا ایک تو اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا، یعنی اس مہینے کے جو روزے ہیں اللہ نے انہیں فرض کہا، وہ فرض ہیں۔ اور پھر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی جو برکات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے نفلوں کو فرضوں کا درجہ دے دیا، حالانکہ فرض اور نفل کے اندر مناسبت ہی کوئی نہیں ہے۔ فرض ہے، نفل ہے۔ ایک قطرے کو سمندر کے سامنے کیا حیثیت ہوگی؟ ایک قطرے کو سمندر کے سامنے، حقیقت بات ہے کہ نفل کو فرض کے سامنے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نفل کو فرض کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے سامنے ہے۔ ایک قطرے کو سمندر کے سامنے فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس مہینے کی جو برکات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں جو بندہ نفل پڑھے گا نا اس کو فرضوں کے برابر اجر عطا فرماؤں گا، اور اللہ نے فرمایا جو فرض پڑھے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر دوں گا، جو نفل پڑھے گا اس کو فرضوں کے برابر، اور جو ایک فرض پڑھے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر۔ اور جس نماز میں 4 فرض ہیں، آپ اندازہ لگائیں اللہ اسے کتنا اجر نصیب فرمائیں گے۔
تو دوسری چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے نفل کو فرض کے برابر اور فرض کو اللہ رب العزت نے 70 فرضوں کے برابر کر دیا، اور فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا اس خطبے میں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر، امام الانبیاء جب قرآن میں صبر کا جملہ آتا ہے نا، اس سے 3 چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ پورے قرآن میں جہاں بھی صبر کا جملہ آتا ہے اس سے 3 چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ صبر علی المصیبت، بہت مشکل کام ہے، کسی مصیبت پر صبر کرنا اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض نہ کرنا، یہ اولو العزم کاموں میں سے ہے، بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ صبر علی المصیبت، صبر علی الاطاعت، اطاعت کے کاموں پر صبر کرنا، یہ بھی بہت مشکل بات ہے۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا، اور خوش دلی کے ساتھ سردی کا موسم ہے، اب صبح اللہ کا حکم آ گیا ہے نماز پڑھو جی، اس میں انسان کے دل و دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ کیسی بات ہے، اب ہم سردی کے موسم میں گرم بستر کو چھوڑیں اور جائیں، مطلب خوشی کے ساتھ کہ اللہ کا حکم آ گیا، بس صبر علی الاطاعت، اطاعت کے کاموں، اور صبر عن المعصیت، گناہوں کے کاموں پر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے جی۔ اب اس مہینے میں عام بندہ گناہ کرتا ہے جی، تو اب اس مہینے کے اندر اسے احتراماً، جیسے اللہ نے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا، فرضوں کا 70 فرضوں کے برابر کر دیا، تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم عام حالات میں جو گناہ کرتے ہیں رمضان میں ان گناہوں کو بند کر دیں۔ اللہ کی طرف سے احترام کرنے کا ہمیں حکم آ چکا ہے۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا جی، کسی زمانے میں کوئی چیز کھا رہا تھا نا رمضان میں، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے، مسلمانوں کا محترم مہینہ ہے اور تو ان کے سامنے کھا رہا ہے، ایک یہودی نے کہا تھا۔ تو آج ہم کس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اور لوگ کتنے فخریہ انداز سے اللہ کے اس حکم کو توڑ رہے ہوتے ہیں، کتنے فخریہ انداز سے، کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں، اور جب رکھتے ہیں تو دل میں کس احترام کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو بندہ اس مہینے میں پھر آپ نے فرمایا نا یہ غم گساری کا مہینہ ہے، دوسروں کا احساس کرنا۔ آج ہمیں پورے رمضان المبارک میں اپنے اللہ کے سامنے رو رو کر اس بات کو رکھنا چاہیے، مولا آج غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہوا، مولا ہمارے اندر اتنی بغیرتی تھی ہمارے حکمرانوں کے اندر کہ انہوں نے آواز اٹھانے کی جرت نہیں کی ہے، اور مولا آج وہ پھولوں سے خوبصورت بچے گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے حکمران خاموش ہیں، مولا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم تنہائیوں میں بیٹھ کر ان پھول جیسے خوبصورت بچوں کے لیے وہ تو دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں کتنے حسن سے نوازا، اور ان بچوں کی جرت دیکھیں، وہ 5-5 6-6 سال کے بچے ہیں، وہ اپنے اللہ کے سامنے کیسے ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ کم از کم ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو غم گساری کا مہینہ ہے، یہ غم گساری نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے غم میں شریک ہو جائیں، ہمارے کھانے میں کمی نہیں آتی ہے، ہمارے پہننے میں کمی نہیں آتی ہے، ہمارے سفر میں کمی نہیں آتی ہے۔ حالانکہ امام الانبیاء نے فرمایا المؤمن کجسد واحد
مومن تو ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، اگر کان میں درد ہو جائے نا تو جسم کے باقی اعضاء یہی کہتے ہیں نا بس ٹھیک ہے تیرا درد ہے ہم تو سکون میں، یہی ہوتا ہے۔ اگر انسان کے کان میں درد ہو جائے نا سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جائے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، کسی ایک عضو میں درد ہو جائے تو آپ نے فرمایا المؤمن کجسد واحد، مومن تو ایک جسم کی طرح ہے، اگر دنیا کے کسی کونے پر کسی مومن کو تکلیف ہو جائے تو اس تکلیف کا احساس اسے بھی ہونا چاہیے، سمجھ جائے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ اگر احساس اتنا بھی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا پھر اس کے اندر کیا ایمان ہے؟ تو یہ غم گساری کا مہینہ ہے، غم گساری کا، ہمیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ کے سامنے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ مولا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، مولا تاکہ کل قیامت والے دن جب تیرے دربار کے اندر حاضری ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ مولا ہم نے ان کے لیے دعا کی تھی، تو کم از کم ہم نے رمضان میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ پھر اپنے گرد و پیش کے اندر ہم نے دیکھنا ہے جس کے ساتھ جتنا ہم تعاون کر سکتے ہیں، یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ جی قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ جب انسان خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو شیطان کہتا ہے کم ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا درس دیتا ہے، فقیری کا درس دیتا ہے کہ کم ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مومن کا رزق رمضان میں بڑھا کے رکھ دوں گا، میں مومن کا رزق کیا کر دوں گا؟ یقین ہونا چاہیے نا، یقین۔ آج ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو یقین ہونا چاہیے تھا نا اس درجے کا یقین نہیں ہے، تو جب یقین کمزور ہو گیا تو اللہ رب العزت نے پھر ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ پورا بھرپور یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ غم گساری کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں اپنے عزیز اقارب، بہن بھائی، والدین، رشتہ دار، دوست سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک میں کسی کو روزہ افطار کروائے گا اللہ رب العزت اسے 3 انعامات سے نوازیں گے۔ پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کر دیں گے، اور دوسرا انعام یہ ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور تیسرا انعام یہ ہوگا اللہ کہتے ہیں کہ میں روزہ افطار کروانے والے کو روزہ دار کے برابر اجر دوں گا، اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے اجر کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا یہ، اور جو صحابہ نے یہاں پوچھا، فرمایا اللہ کے پیغمبر ہم میں سے کوئی لوگ سکت نہیں رکھتے کسی کو روزہ افطار کروانے کی؟ آپ نے فرمایا 1 گھونٹ پانی، 1 گھونٹ لسی، 1 کھجور کے ساتھ بھی کوئی کسی کو روزہ افطار کروا دے گا اللہ اسے یہی اجر نصیب فرمائیں گے، اللہ اسے یہی اجر نصیب فرمائیں گے۔ اور جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا، آپ نے فرمایا حوض کوثر پر جب میں اسے پانی پلاؤں گا نا اس کے بعد کبھی اسے بھوک اور پیاس نہیں لگے گی، جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اللہ۔ تو یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت عملوں کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں، نفلوں کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور فرضوں کو اللہ 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، اس کا پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں۔ تو کیا پہلے مغفرت کے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ کیا مطلب؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کے 3 درجے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو پورا سال تقوی میں وقت گزارتے ہیں، پورا سال تقوی میں وقت گزارتے ہیں،
نماز کی پابندی ہے، ہر چیز کی پابندی کرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان کا کام تو پہلے عشرے میں ہی ہو جاتا ہے، ان کا کام پہلے 10 دنوں میں ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی جی، اور کبھی عمل کر لیا کبھی نہ کیا، کبھی تابعداری کبھی فرمانبرداری۔ آپ نے فرمایا دوسرے 10 دنوں میں اللہ ان کا کام بھی کر دیتے ہیں، اور تیسرے 10 دن میں آپ نے فرمایا جنہوں نے کبھی تابعداری کی نہیں ہے، جو کبھی آئے نہیں ہیں، ادھر نہیں آئے ہیں، تیسرے 10 دنوں میں اللہ ان کا کام بھی کر دیتے ہیں۔ جب وہ آ جاتے ہیں تو اللہ ان کا کام بھی کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیت سے آئیں، احترام سے آئیں۔ جب وہ آ جائیں گے، یہ ایسا مہینہ ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جب وہ بھی اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں گے اور اپنے دل کے برتن کو وہ سیدھا کر لیں گے، اللہ کی رحمت ان گناہگاروں کے سینوں میں بھی آ جائے گی اور اللہ ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس مہینے میں ہر بندہ 4 کام کثرت کے ساتھ کرے۔ بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کرنے ہیں۔ 4 کام، 2 کام وہ ہیں جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور 2 کام وہ ہیں جس کے بغیر بندے کا چارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی خوشنودی کن 2 کاموں سے ہوتی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، کثرت کے ساتھ رمضان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا، بس ورد کرنا ہے اس کا۔ اور کثرت کے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، جس کو استغفار کے جو الفاظ بھی آتے ہیں نا وہ اسے پڑھے، اور کسی کو نہیں آتے تو کم از کم استغفر اللہ کا لفظ تو سب کو آتا ہے، بس یہ بھی پڑھ لیا نا تو کافی ہو جائے گا۔ باقی جس کو استغفار کے جو الفاظ آتے ہیں وہ کثرت کے ساتھ پڑھے۔ پہلا کلمہ اور استغفر اللہ، یہ وہ 2 کام ہیں جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں کہ جب انسان، تو اس مہینے میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ 2 کام یہ کثرت کے ساتھ کرنے ہیں، اور 2 کام وہ کہ جن کے بغیر چارہ ہی کار نہیں ہے، وہ یہ ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ سے جنت مانگنی کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ دے، اور کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کہ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ یہ 4 کام امام الانبیاء نے بتائے کہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ کیے جائیں۔ پہلا کلمہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر استغفار کثرت سے کیا جائے۔ یہ 2 کام وہ ہیں کہ جس سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور 2 کام بندے کی مجبوری ہے، اللہ سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ میں نے اس مہینے کے کتنے فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک بات دل کی تختی پر لکھ لینا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا بندہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے مسائل ہی الگ ہوتے ہیں جی، جان میں ہے، صحت کے اندر ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، آپ نے فرمایا اگر اللہ اس کو قیامت کی صبح تک زندگی دے دے نا تو وہ قیامت کی صبح تک روزے ہی رکھتا رہے۔ آپ نے فرمایا وہ رمضان کے ایک روزے کا اجر اسے نہیں ملے گا، رمضان کے ایک روزے کا اجر اسے وہ اجر نہیں ملے گا، جو گزر گیا سو گزر گیا، بس اب وہ اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے روزہ توڑنا نہیں چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے، اور جب رمضان المبارک آ جائے تو انسان پورے اہتمام کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پورے اداب کے ساتھ۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کرنی ضروری ہے کہ اکثر لوگ سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور یاد رکھنا اذان اس وقت ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت اذان شروع ہو جاتی ہے۔
جو لوگ اذان کے دوران کھاتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا، وہ بوجھ کانوں پر لے کے جائیں گے۔ جس انسان نے روزہ رکھنا ہے پورے اہتمام کے ساتھ، سحری کا وقت ختم ہونے سے کم از کم 5 منٹ پہلے تو اسے احتیاط کے ساتھ ہر چیز سے فارغ ہو جانا چاہیے، ورنہ کم از کم 1-2 منٹ پہلے۔ گھڑیاں آج ہمارے پاس ہیں، وقت ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ان ساری سہولیات کے باوجود بھی اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر ایک وقت، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس کی ایک حدود مقرر ہے۔ تو روزہ سحری کے وقت کے اندر ہوتا ہے، صادق جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر اذان شروع ہوتی ہے، اذان صبح کے وقت میں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ میں نے مسئلہ بتانا ضروری سمجھا، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ روزہ آپ نے جب بند کرنا ہے تو روزہ 2-3 منٹ پہلے بند کر دینا ہے۔ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے کے روزے کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے گا، اس کا قیامت کی صبح تک اللہ اسے زندگی دے دے، وہ روزے رکھے، اس کا اجر یہ نہیں ہوگا جو رمضان کا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے سے اللہ رب العزت کتنا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے روزہ رمضان مبارک کا مہینہ پایا، جس بندے نے، اور پھر اس نے روزے نہ رکھے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، فرمایا وہ شقی ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور پھر اس نے روزے نہ رکھے۔ آپ نے فرمایا وہ شقی ہے، شقی۔ اب شقی کون ہوتا ہے ذرا یہ سنیں، اور یہ سورۃ ہود ہے اور 12واں پارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کچھ لوگ شقی ہیں اور کچھ لوگ سعید ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کچھ لوگ بدبخت ہیں اور کچھ لوگ نیک ہیں، اللہ نے فرمایا۔ تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے وہ شقی ہے۔ شقی کی تعریف خود اللہ نے کی ہے، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بہرحال وہ لوگ جو شقی ہیں، بدبخت ہیں، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہ آگ میں ایسے دھاڑے ماریں گے، اللہ نے فرمایا جیسے گدھا نہیں بولتا، گدھا، وہ گدھوں کی طرح آگ کے اندر دھاڑے ماریں گے، اور جی خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے، اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بدبختی سے بچائے، اللہ رب العزت ہم سب کو بدبختی سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو امام الانبیاء نے ارشاد چونکہ اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے توحید، دوسری چیز ہے نماز، اور تیسری چیز ہے روزہ، چوتھی چیز ہے زکوٰۃ، اور 5ویں چیز ہے حج۔ اور ایک روایت میں نے بڑی عجیب روایت پڑھی، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب، اللہ اکبر۔ اس کے اندر ایک روایت آپ نے فرمایا من ترک منہن واحدۃ، اسلام کے بنیادی چیزوں میں سے جس کسی نے ایک چیز کو چھوڑ دیا، انکار نہیں کیا، چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا من ترک منہن واحدۃ، جس نے کسی ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا، فہو باللہ کافر، جی اس نے اللہ کے ساتھ کفر کر دیا، اس نے اللہ کے ساتھ کیا کر دیا؟ یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کفر کر دیا، ولا یقبل منہ صرف ولا عدل، اللہ اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی طرف سے کوئی چیز قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا وقد حل دمہ ومالہ، اگر شرعی حکومت ہو نا، شرعی حکومت، تو شرعی حکومت اسے قتل کر دے گی اور اس کے سارے مال کو لے لے گی، یہ ان کے لیے حلال ہے، یہ ان کے لیے حلال ہے۔ اس لیے میرے محترم بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، نہ جانے پھر زندگی میں نصیب ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ کئی ہمارے دوست بھائی تھے، آج وہ قبروں کی زینت بنے پڑے ہیں، قبرستان کی زینت بنے پڑے ہیں، آج وہ چلے گئے ہیں۔
خدا باعث شاہد ہے، بس اللہ سے مانگنا ہمارا کام ہے، اللہ راستے آسان کر دینا یہ اللہ کا کام ہے، انشاءاللہ اللہ راستے آسان کر دیں گے۔ تو آپ نے جن لوگوں نے اس سے پہلے کوتاہی کی ہے نا رمضان کے مبارک کے روزے رکھنے میں، وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ سے کہ مولا جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، آج کے بعد ہم کوتاہی نہیں کریں گے، پچھلے اللہ ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ، لیکن آئندہ سے یہ کام ہم نے نہیں کرنے نافرمانی والے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔